بتائیے ونائے کٹیار کو، بال ٹھاکرے کو، بتائیے ایڈوانی کو، ان کو سمجھائیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے. بتائیے پروین توگڑیا کو نبض پکڑنی آتی نہیں اور ڈاکٹر بنا پھرتا ہے. اس کو پتا نہیں کہ دل کی دھڑکن کی رفتار کیا ہوتی ہے. عالم دین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں دل کی دھڑکن کی رفتار، ہاتھوں کے نبض میں بتاتا ہوں، ہاتھوں کے اندر پوری طور پر ہڈیوں کی تعداد تک بتاتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں انگلیوں کے اندر 14 ہڈیاں، ہماری کلائی کے اندر پوری طرح سے 14 ہڈیاں ہیں. ہم بتاتے ہیں ان کو دل کی دھڑکن کی رفتار 1 منٹ میں 72 مرتبہ، اور جب کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، 81 مرتبہ ہو جاتی ہے. ایک دن میں ایک انسان کا دل 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے. عالم دین سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. اور وہ اپنے متنازع بیان دیا کرتا ہے، ملک کی فضا کو خراب کیا کرتا ہے. عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ مطالعہ کیجئے، عبادات سے فارغ ہوئیے، کتاب لے کے بیٹھ جائیے، کوئی اخبار لے کے بیٹھ جائیے، میگزین لے کے بیٹھ جائیے، مزاج بنائیے پڑھنے کا. آپ کے رسول پاک کو، ہمارے نبی محترم کو، آپ کے پیغمبر اعظم کو، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت دی تھی اس میں پڑھنے کا حکم دیا تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھائی کا مزاج قائم کیجئے، مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، دین سے، دینی معلومات سے آپ شروعات کیجئے. سب سے پہلے وضو سے شروعات کر لیجئے، یا وضو سے پہلے استنجے سے شروعات کر لیجئے. استنجا کیسے پاک کریں؟ بیت الخلا جائیں تو الٹا پیر اندر لے جائیں اور دعا پڑھیں 3 قدم پہلے بیت الخلا سے، 3 قدم پہلے ہی. اور اگر کمرہ چھوٹا ہے تو 2 قدم پہلے ہی. اور اگر کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک ہی قدم کے بعد ہی بیت الخلا کے اندر داخل ہو جائیں گے، ٹوائلٹ میں داخل ہو جائیں گے، تو 1 قدم پہلے. اور اتنی بھی گنجائش نہ ہو تو اپنے دل میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لے. یہاں سے شروعات کیجیے. یاد کیجیے دعائیں 90% نہیں، 90% لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں. یہ ہمارے بھائی جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں جماعت میں، ہندوستان کی تعداد 42 کروڑ ہے مسلمانوں کی، نکلنے والے حضرات 22 لاکھ سے 25 لاکھ کے بیچ میں ہیں. غور فرمائیے، دعائیں یاد جن لوگوں کو نہیں ہیں ان کا پرسنٹیج پتہ ہے کتنا ہے؟ 90% لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں. اگر علماء کرام کا طبقہ نکال دیں، حافظوں کا طبقہ نکال دیں، الحمدللہ ان دونوں برگزیدہ طبقوں کو دعائیں یاد ہوتی ہیں، ان کو نکال دیں تو تقریباً سمجھ لیجیے آپ کہ 92% لوگوں کو دعائیں یاد نہیں. پیجامہ پہن لیا، پینچے کے اندر پہلے داہنا پاؤں داخل کریں یا بایاں پاؤں داخل کریں یہ نہیں معلوم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ پیجامہ پہنیے تو پہلے داہنا پاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ پیجامہ پہنا، 1 مرتبہ. شمائل ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف نقل فرمایا ہے. 279 ہجری میں امام ترمذی کا انتقال ہوا. زاد المعاد، علامہ ابن قیم، مشہور حنبلی عالم، مشہور حنبلی محدث، مشہور حنبلی مفتی، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ زندگی میں پیجامہ پہننا ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو ایک مرتبہ پوچھ بھی لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی آپ نے ازار یعنی پیجامہ، کیا پیجامہ آپ نے زیب تن فرمایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ میں نے 1 مرتبہ پہنا ہے اور بدن کو ڈھانکنے میں پیجامے سے اچھی اور کوئی دوسری چیز نہیں لگی. تہمت کے بعد آقا نے اگر تعریف فرمائی ہے تو پیجامے. ترمذی شریف، زاد المعاد، 2 مضبوط حوالے. میں عرض کر رہا تھا آئینے منہ دیکھ لیا، ختم. سر کے اندر ہیئر اسٹائل اپنی ٹھیک کر لیا، مونچھیں ٹھیک کر لی، داڑھی دیکھ لی، شیپ دیکھ لی. کسی کو خیال نہیں آیا آئینے میں منہ دیکھنے کی کوئی دعا بھی ہوتی ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ ایسے ہی بتا دی گئی آپ کو؟ نہیں، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت علماء ہے، یہ سنت اولیاء ہے. سب نے یہ دعا پڑھی. آئینے میں منہ دیکھنے کی دعا یاد نہیں ہے؟ بیت الخلا سے نکلنے کی کوئی دعا یاد نہیں؟ بستر پہ گئے، نہ پاؤں دھوئے نہ وضو کیا. سنت کے مطابق لیٹنا یہ ہے کہ لیٹنے سے پہلے وضو کر لے. وضو کیجئے، وضو کریں گے تو خواب آپ کو گندے نظر نہیں آئیں گے، خواب آپ کو ڈراؤنے نظر نہیں آئیں گے، بھیانک خواب نظر نہیں آئیں گے اگر آپ وضو کر کے لیٹیں گے. وضو کرنے کے بعد داہنا پاؤں بستر پہ رکھیے آپ. اس کے بعد جو آیات کریمہ آپ کو یاد ہے، بہتر ہے کہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے.
تاکہ رات میں سوتے ہوئے آپ کو شیطان پریشان نہ کرے، چوری نہ ہو۔ اس کے لیے آپ یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیجئے 21 مرتبہ، اپنے پورے گھر میں پھونک دیجئے، نہ پھونکیے، یہ خالی پڑھ لیجئے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، 21 مرتبہ پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے اے میرے مولا، ہم نے تیرے ان مقدس ناموں کی جو تلاوت کی ہے، جو ورد کیا ہے، جو پڑھا ہے، اے اللہ اپنے ان ناموں کی برکت سے میرے گھر کے ریزے ریزے کی حفاظت فرما۔ تمام رات انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ ہم کو معلوم نہیں رہتا، مسجد میں داخل ہو گئے صحیح، خیال نہیں رہا، الٹا پیر پڑا کے سیدھا پیر پڑا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود بھیجا جاتا ہے مسجد میں جانے سے پہلے۔ ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ حوالہ، اس کے بعد داہنا پاؤں مسجد رکھا جاتا ہے، مسجد کے دروازے سے جب داخل ہوں، چپل پہنے جہاں داخل ہوتے ہیں وہاں یہ پڑھیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر چپل اتاریے، داہنا پاؤں مسجد کے فرش پر، اصل مسجد وہاں سے شروع ہوتی ہے، اصل مسجد مقام عبادت وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ننگے پاؤں رکھا جاتا ہے، اور مسجد کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں مسجد کا اصل دروازہ ہوتا ہے۔ تو جب مسجد کے اندر داخل ہوئیے، مسجد بولتے ہی اس مقام کو ہے جہاں آپ سجدہ کر سکیں، آپ دہنا پاؤں رکھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قدم قدم پر اللہ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ابھی ذرا سے آپ کو موقع مل جائے وزیر اعظم سے بات کرنے کا 24 گھنٹے، آپ نمازیں بھول جائیں گے، آپ تلاوت بھول جائیں گے، وزیر اعظم کے کمرے میں سے اگر آپ کو بھگایا نہ جائے تو وزیر اعظم کے کمرے میں بیٹھے رہیں گے، آپ وہیں پر اس کو اپنے مسئلے بتاتے رہیں گے، آپ کہیں گے ارے جب شریعت میں قضا نماز کا ایک آپشن ہے تو قضا نماز پڑھ لوں گا، وزیر اعظم سے ملنے کا وقت مل نہیں پائے گا، مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا وزیر اعظم سے ملنے کا، لاؤ زیادہ زیادہ انہی کے پاس بیٹھ کر اپنے مسئلے مسائل بتا دیں۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، کورٹ میں جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کیوں؟ بحث کا موقع ہے، پیشی ہے، کیا معلوم وکیل کون سی بحث کرے، ہماری ضرورت پڑ جائے گواہی دینے کی، کیا معلوم جج کون سا فیصلہ سنائے، جمعہ چھوٹ گیا، کیوں؟ دل سے لگی ہوئی ہے، دل سے لگا ہوا ہے معاملہ عدالت میں، کورٹ کے اندر، کہ کیا معلوم میرے خلاف کیا فیصلہ ہو۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں نماز کو آپ عدالت سمجھ لیجئے، رب ذوالجلال کو حاکم اعلیٰ جو ہے، حقیقی حاکم، حقیقی بادشاہ، حقیقی بادشاہ حاکم اللہ ہی ہے، آپ سوچ لیجئے کہ نماز ایک عدالت ہے، اور وہاں رب ذوالجلال حاکم اعلیٰ جو ججوں کا جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے میری جنت میری دوزخ کا، تو کیا آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آئے گا؟ کورٹ میں جاتے ہیں تو دنیا کا خیال نہیں آتا نا، دنیا کا خیال نہیں آتا، بھوکا رہتا 24 گھنٹے کورٹ کے اندر، جیب میں لوگوں نے بتایا، جن بیچاروں کی پیشیاں، انہوں نے بتایا مولانا صاحب ہماری تہمت کے اندر 10 ہزار روپے کی گڈیاں لگی ہوئی ہیں وکیلوں کو دینے کے لیے۔ بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے کہ اللہ جس کو کھانا نہ دے روپے کھانا نہیں کھلا سکتے۔ میں نے عرض کیا کیسے، کوئی ذرا سے بتائیے واقعہ، تو کہنے لگے کہ ہم کورٹ میں تھے، وقت ہو گیا 2 بج گئے کہ اب ختم ہوگا معاملہ، 3 بج گئے، 4 بج گئے، سویرے سے 8 بجے سے گئے، اور میرے پاس 10 ہزار روپے کی گڈی لگی ہوئی، اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم 2 روپے کے 2 سموسے پیٹ میں ڈال لیں، 2 روپے کی 2 پوریاں کھا لیں، اور پیٹ کے اندر عجیب و غریب ایک آگ لگی ہوئی۔ بے شک جو بیان کرتے ہیں حضرات علماء کرام، اللہ نہ چاہے تو آپ کی دولت آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتی ہے۔ اس نے عملاً، ایک دنیا دار آدمی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، اللہ نہ چاہے تو آپ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بتائیے کہاں وہ کھا پایا کھانا؟ 10 ہزار کا مولانا، 10 ہزار میرے پاس، 2 روپے کی پوری نہیں کھا پائے، ہم تڑپتے رہے سارا دن، بھوکے پیٹ، چل نہیں پا رہے تھے۔ بے شک اللہ نہ چاہے تو روپیہ کوئی کھلا نہیں سکتا۔ آپ اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، بہت سارے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے وبھاگ خالی ہیں، آپ کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچا ہے ابھی، دماغ کو بالغ کیجئے، بیدار ہو جائیے، بالغ نظری پیدا کیجئے، پورے طرح اللہ کے کلام کو پڑھیے، تلاوت کیجئے، اس کے بعد ترجمہ پڑھیے، علماء اسلام سے باقاعدہ طور پہ مسائل دریافت کیجئے، بچوں کو مدارس بھیجیے، آپ کے بچے جب علماء کرام بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے تو دین کا ماحول آپ کے گھر میں قائم ہو جائے گا۔ ورنہ عزیزو، صہیونی لوگوں نے تو پلان بنا لیا ہے، اسرائیل کے یہودیوں نے، کہ آنے والے
50 سال کے اندر اندر ہم کو پوری طرح سے اسلامی تہذیب کو مٹانا ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ حالانکہ یہ خواب ان کا خواب پریشاں ہے، خام خیالی ہے، ان کی یہ اپنی شیطانی سوچ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 10ویں پارے میں وعدہ کر لیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہے اسلام کی شمع کو اپنے منہوں سے پھونک کر اسلام کی موم بتی کو، اسلام کی شمع کو بجھانے کی کتنی کوشش کیوں نہ کریں، مگر میں خالق کائنات ہوں، میں خلاق عالم ہوں۔ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے دین کی حفاظت کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر صبح قیامت تک ہم اور ہمارے فرشتے دین کی حفاظت کریں گے۔ تو کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی اسرائیل دین کا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتا، دین کا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ مسجدوں میں پڑھنے والے نمازی اپنی نمازوں کی برکتوں سے اسلام کو بچا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم مدرسے کے اندر پوری طرح اسلام کی حفاظت کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ یہ میری ماں بہنیں اپنے گھروں میں نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت کر کے اسلام کی تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں، یہ بات چاہے اہل باطل کو کتنی ناگوار کیوں نہ لگے، واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون، فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا، اس لیے ایجوکیشن کے میدان میں آئیے، کمپیوٹر کی دنیا میں گھس جائیے، سائنٹسٹ بھی بن جائیے۔ عالم دین ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، عالم دین ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، عالم دین انجینئر بھی ہوتا ہے، عالم دین حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، عالم دین مفتی بھی ہوتا ہے، عالم دین مفکر بھی ہوتا ہے، عالم دین فلاسفر بھی ہوتا ہے، عالم دین ٹیچر بھی ہوتا ہے، عالم دین ماسٹر بھی ہوتا ہے، عالم دین بیرسٹر بھی ہوتا ہے، عالم دین وکیل بھی ہوتا ہے، عالم دین ایڈوکیٹ بھی ہوتا ہے، عالم دین مفکر بھی ہوتا ہے، عالم دین محدث بھی ہوتا ہے، عالم دین محقق بھی ہوتا ہے، عالم دین شارح حدیث بھی ہوتا ہے، عالم دین مقنن بھی ہوتا ہے، عالم دین انسپکٹر بھی ہوتا ہے، عالم دین کمشنر بھی ہوتا ہے، عالم دین انجینئر بھی ہوتا ہے، عالم دین سب کچھ بن سکتا ہے، عالم دین مجاہد بھی ہوتا ہے، عالم دین سپاہی بھی ہوتا ہے، عالم دین محافظ بھی ہوتا ہے، عالم دین امام بھی ہوتا ہے، عالم دین مؤذن بھی ہوتا ہے، عالم دین استاد بھی ہوتا ہے، عالم دین ٹیچر بھی ہوتا ہے، عالم دین والد بھی ہوتا ہے، عالم دین بیٹا بھی ہوتا ہے، عالم دین پوتا بھی ہوتا ہے، عالم دین نانا بھی ہوتا ہے، عالم دین ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، عالم دین انجینئر بھی ہوتا ہے۔ عالم دین آسمان میں چمکتے ہوئے 30 ارب تاروں کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ امریکہ نے بھی تصویر لی ہے آسمان کی، اس میں 30 ارب تارے آئے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے عالم دین سے پوچھیے، شخصیات کے بارے میں پوچھنا ہے تو علماء کرام سے پوچھیے، دینیات کے بارے میں پوچھنا ہے تو علماء کرام کو پکڑیے، اسلامیات کے بارے میں پوچھنا ہے تو علماء کرام کو پوچھیے، علماء کرام کو پکڑیے، قرآنیات کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو علماء کرام کو پوچھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال کس عمر میں ہوا، تو عالم دین بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام کیا ہے، تو عالم دین ہی آپ کو بتائے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا، تو عالم دینی آپ کو بتائے گا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی تیسری بیوی کا نام سیدہ بی بی سودا رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی چوتھی بیوی کا نام سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی پانچویں بیوی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی چھٹی بیوی کا نام سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی ساتویں بیوی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8ویں بیوی کا نام سیدہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی 9ویں بیوی کا نام سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی 10ویں بیوی کا نام سیدہ بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا، رسول پاک کی 11ویں بیوی کا نام سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا۔ عالم دین نے بتا دیا۔ اگر آپ پوچھیے رسول پاک کے بیٹے کتنے تھے، تو کہیں نہ جائیے فلاسفر کے پاس نہ جائیے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے، سائنٹسٹ کے پاس نہ جائیے، داڑھی رکھنے والے، سر پہ ٹوپی رکھنے والے ایک عالم دین سے جا کر پوچھ لیجئے تو وہ بتا دے گا آپ کو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے 3 تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تیسرے بیٹے کا نام جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 بیٹے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باقاعدہ طور پہ ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، جنت الفردوس روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 چچاؤں میں سے کتنے
چچا مسلمان ہوئے تو علماء کرام سے پوچھے، علماء کرام ہی آپ کو اس سوال کا انشاءاللہ صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ تمام کتب سیر، تمام کتب تفسیر، تمام کتب تاریخ اسلامیہ کی روشنی میں بتائیں گے آپ کو کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک روایت کے مطابق 9 چچا، دوسری روایت کے مطابق 12 چچا، تیسری روایت کے مطابق 10 چچا، اور ان 10 چچاؤں میں سے اور ان 12 چچاؤں میں سے ان 9 چچاؤں میں سے صرف 2 مسلمان ہوئے تھے چچا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام اگر آپ کو پوچھنا ہے تو عالم دینی آپ کو بتائے گا امام الانبیاء۔ یہ سوالوں کے جواب دیکھیے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی دوسرا سوال نہ کریں، انشاءاللہ انہی سوالوں کے جواب دے کر کے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا، بہت تھک گیا ہوں۔ آپ کو بھی نیند کا اثر آ رہا ہے، نیند محسوس ہو رہی ہے آپ کو، نیند لگ رہی ہے نا، گردن بھی ہلا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور گردن نہیں بھی ہلا رہے ہیں، اور خاموشی سے بیٹھے بھی ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ بہرحال امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، عالم دینی تو بتائے گا، عالم دین کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے؟ عالم دین کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے کہ آنکھوں کا وزن؟ ڈاکٹر تو بتا دے گا، مگر عالم دین نے مدرسے میں جو ڈاکٹری پڑھی ہے وہ عالم دین خالی بتائے گا آنکھوں کا وزن 7 گرام ہے، آنکھوں کا وزن 7 گرام ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا، کمال نہیں کیا، مگر مدرسے میں بیٹھ کر کے علم دین پڑھنے والا اگر بتائے گا آنکھوں کا وزن تو یہ کمال ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کا تو یہ میدان ہے، ڈاکٹر تو بتا ہی دے گا کہ آنکھوں کا وزن 7 گرام اوسطاً، مگر اگر مدرسے میں پڑھنے والا، عام طور پہ یہی تصور دیا جاتا ہے، سین فرانسس اسکول میں پڑھنے والے، لکھنؤ کے کیتھیڈرل میں پڑھانے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا مدرسے جائے گا تو اس کو انگریزی نہیں آئے گی، انگریزی نہیں بول پائے گا، انگریزی زبان پر بہت زور، انگلش نہیں بول پائے گا، انگلش ٹاکنگ، انگلش لینگویج، انگلش نہیں بول پائے گا۔ اگر مدرسہ سیدنا عثمان غنی چلا گیا، اور یہ سلون میں مدرسے کا نام مدرسہ امدادیہ جو آپ کے یہاں ہے ماشاءاللہ، عظیم الشان دین اسلام کی تعلیمات کے فرائض انجام دے رہا ہے مدرسہ اسلامیہ، وہاں کا عملہ، وہاں کے اساتذہ، ذمہ داران تشریف فرمائیں اس وقت اسٹیج پر۔ اگر یہ مدرسہ امدادیہ چلا گیا تو بھلا انجینئرنگ کیسے پڑھے گا؟ انجینئرنگ، سائنس کی باتیں نہیں جان پائے گا، یہ ٹی وی کا میکینک نہیں بن پائے گا۔ مدرسے اگر چلا گیا تو انگلش پڑھ نہیں پائے گا۔ اب اس کو کیا پتا کہ مدرسے کے اندر تو ہوائی جہاز بنانے کا اصول بتایا جاتا ہے، اس کو کیا پتا؟ اس نے مدرسے میں کبھی گیا ہو، ماحول دیکھا ہو مدرسے کا تو پتا ہو۔ وہ اسکول کے اندر جو بچے انگلش پڑھ کر کے آ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ میٹنی، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، جو اس طرح کہہ رہے ہیں، ہلو مام پلیز ٹیل می ہاؤ آر یو، اس طرح اپنی اماں سے بول رہے ہیں، ہاں اماں کیا حال ہے، مام ہلو مام واٹ یو ایٹنگ، واٹ یو ٹاکنگ ٹو می، کیا مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ، کیا کھا رہی ہیں، اس طرح کی بات۔ میرا بچہ اگر چلا گیا، اس سے کہیے کہ تمہارے انگلش اسکول کے اندر وہ تعلیم دی جاتی ہے جو میرے مدرسے میں دی جاتی ہے، تمہارے اسکول کے اندر صرف وہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں جو باتیں صرف دنیا کی حد تک۔ اسکول میں پڑھ کر کے آپ انجینئر بن گئے، کالج میں پڑھ کر کے، یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آپ انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، کسی میڈیکل کالج میں آپ کو اچھی جوائننگ ہو گئی، آپ کی سروس ہو گئی، دیٹس انف۔ 22 سال آپ کے بچے نے یونیورسٹی میں یا کالج میں، اسکول میں لگایا، ان 22 سالوں میں اس نے کون سی ایسی چیز پڑھی جس سے اس کی آخرت بنے؟ ان 22 سالوں میں اس کو کیا کلمہ طیب یاد کرایا گیا؟ 22 سال جو آپ کے بچے نے کالج یونیورسٹی میں گزارے ہیں، ان کالج یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کو کیا اتحیات یاد کرائی گئی؟ کیا قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال بتائے گئے؟ ان 22 سالوں میں، ان 22 سالوں میں جو بچے نے آپ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں 22 سال 25 سال قیمتی پاور آف مائنڈ، پریزنس آف مائنڈ، سیگیشن آف مائنڈ، جو قیمتی اس کا دماغ صرف ہوا 25 سال کالج یونیورسٹی میں، کیا اس نے ان 25 سالوں میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ معلوم کیا؟ کچھ نہیں، مر گئے، ختم ہو گئے۔ وہی بیٹا جس کو آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر انجینئر اور ڈاکٹر فلاسفر بنایا، جب آپ انتقال کر جائیں گے، انتقال کے بعد آپ کا وہی پین بوشٹ پہن کر کے آئے گا آپ کا بچہ، پین بوشٹ پہن کر۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اپنے ابا، جس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے مجھ کو ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، تھنکر بنا دیا تھا، لا اس باپ کو آخری وقت تحفہ تو دے دیں دعا پڑھ کر کے۔ اس کو پتہ ہی نہیں پہلی تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھیں ہم،
امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے گونگے بورے کی طرح انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، چپے کھڑے ہیں بس ایسے ہی، اس کو یاد ہی نہیں بیچارے کو کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اپنے ابا کو آخری وقت یہ تحفہ ہی دے دو۔ ہمارے ابا ہمارا بریلینٹ پیریڈ نہیں دیکھ پائے، ہمارے ابا نے سب کچھ جھونک دیا تھا، ساری قیمتی کمائی ہم پر گنوا دی، ہم کو انجینئر بنانے میں، ہمیں انگلینڈ بھیجنے میں، فرانس بھیجنے میں، جرمنی کی یونیورسٹی میونک بھیجنے میں، انگلینڈ کی یونیورسٹی آکسفورڈ میں بھیجنے کے لیے میرے باپ نے کتنی محنت سے پیسہ بچایا تھا۔ 4 روٹی میرے ابا کھاتے تھے، مگر مجھ کو بھیجنے کے لیے 2 روٹی کھانے لگے، 2 روٹی کا پیسہ بچا بچا کر میری کتابوں پر، میری اسکولنگ پر، میرے ٹیوشن پہ خرچ کرتے تھے۔ انتقال کے وقت وہی آپ کا بیٹا پینٹ بوشرٹ میں آیا، اس کو اس وقت بھی توفیق نہ ہوئی کہ سادہ لباس پہن لے۔ اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے، اللہ کے رسول کو سادگی پسند ہے، صحابہ کرام کا سادہ لباس ہوتا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سمپل ڈریس ہوتا تھا، سادہ لباس ہوتا تھا۔ وہ کیسا لباس تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ کیسا لباس تھا جناب حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس لباس کی نورانیت اور جس لباس کی سادگی کو دیکھ کر ایک ایک مجمع کے اندر 5-5 ہزار یہودی داخل اسلام ہوتے تھے۔ ان اولیاء کرام کا کیسا لباس ہوتا تھا، کون سا قیمتی کپڑا پہنتے تھے؟ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، پاکستان سے لے کر کے ایران تک، ایران سے لے کر کے امریکہ تک، کہ آج مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور تذکرہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ مارکین کا کرتا پہنتے تھے، تہمت پہنتے تھے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھنؤ ریلوے اسٹیشن پر 1926 میں زمین کے اوپر اپنا تہمت بچھا دیتے تھے، ایک چادر بچھا دیتے تھے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بتائیے کون سا بہت قیمتی لباس پہنتے تھے؟ آپ سوچئے تو، غور تو کیجئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لباس دیکھا آپ نے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، ارے چھوڑیے، یہ تو 1920 میں انتقال کر چکے تھے۔ علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے در دولت پر ہندوستان کا سب سے پہلا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو واز the first prime minister of India, am I right? ہندوستان کا سب سے پہلا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو رات کے گہرے سناٹے میں علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گیا، ملاقات کی، دریاباد کا ریلوے اسٹیشن بن گیا، دریاباد کا پلیٹ فارم جو آج بنا دیکھتے ہیں ہم، دریاباد سمجھ گئے، رودولی سے پہلے دریاباد گیا جواہر لال نہرو ملاقات کے لیے علامہ دریابادی سے ملاقات کرنے۔ کیا پہنتے تھے؟ کفیل اشرف کا یہ جبہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ کو علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر جبہ دیکھیں گے، 15 سوراخ تھے، اللہ اکبر کہیے، 15 سوراخ، اللہ جانے کس نے ان کو وہ عربی جبہ دے دیا تھا بطور تحفہ، یہ سوچ کر پہنے رہتے تھے کہ اس کو عرب کے عربی لوگ پہنتے ہیں، اس ملک کے لوگ پہنتے ہیں کہ جس ملک میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، 15 سوراخ چشمدید۔ میں روایت کس سے کر رہا ہوں؟ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، آمین کہہ دیجیے، ان کی ڈائریکٹ روایت ہے۔ مجھ کو انہوں نے بتایا، کہا پتہ نہیں کس نے دے دیا، اسی جبے کو بڑی بڑی محفلوں میں، حکام حاکم کی محفلوں میں پہنچ گئے۔ آج اگر ہم لوگ کو ذرا سے کہیں اسپاٹ نظر آ جائے تو شرم آتی ہے، یہاں گھڑی ٹھیک ہو، موزہ ٹھیک ہو، کہیں دھبا نہ ہو، اسپاٹ نہ ہو، داغ نہ ہو، محفل میں جا رہا ہوں، اسٹیج پہ جا رہا ہوں۔ اور علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی کپڑا اندر پہنتے تھے، صدق جدید کے ایڈیٹر تھے، 1925 میں انہوں نے سچ نکالا تھا، اخبار کا نام ہی سچ تھا، ان کی دیانت میں سچائی تھی، ان کے قلم میں زور تھا، ان کی نثر نویسی پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو عبارت پر مجھے شرم آتی ہے۔ اتنا بڑا تحفہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی انکساری اور عاجزی تھی، جو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر، ان کی تحریر پر، ان کی اردو نویسی پر، ان کی عبارت آرائی پر، ان کی انشا پردازی پر، ان کے زور صحافت پر، ان کے زور بیان
بیان پر اس طرح کا تاثر دیا کہ مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. مجھ جیسا انسان علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پر کیا اپنے خیالات ظاہر کرے. غور فرمائیے 1925 میں سچ نکالا, بعد میں اس سچ کا نام 1951 میں صدق رکھ دیا, پھر 1955 میں صدق جدید رکھ دیا, یعنی نام ہی رکھا سچائی کا بول بالا, یہ نام رکھا. آج کے صحافی پیسہ لے لے کر کے خبریں چھاپتے ہیں, پیسہ لے لے کر خبریں بدلتے ہیں, پیسہ لے لے کر کے آپ کی خبروں کو غلط کر دیتے ہیں. بی بی سی لندن تک کے جھوٹ بولتا ہے پیسے کی بنیاد پر. وائس آف امریکہ سے جھوٹی خبریں نشر ہوتی ہیں, مال و زر پہنچ جاتا ہے, ڈالر پہنچ جاتا ہے. علامہ عبد الماجد دریابادی جیسا حق گو انسان تھا, حق گو اتنا بڑا بہادر صحافی, مفسر قرآن, انگریزی میں ٹرانسلیشن کر دیا. ہندوستان کے بڑے بڑے انگلش داں انگلی دبائے ہوئے تھے کہ یہ گندے میلے کپڑے پہننے والا اور یہ 15 سوراخ والا جبہ پہننے والا یہ کیسے انگریزی جان گیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ اپنے بچوں کو یہ سوچ کے مدرسہ نہیں بھیجتے ہیں کہ وہاں انگریزی نہیں بتائی جائے گی. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزی کا کوئی ترجمہ اور ٹرانسلیشن خالی پڑھ کر کے مجھ کو بتا تو دے, بغیر ڈکشنری کے, بغیر آکسفورڈ ڈکشنری کے, بغیر بھارگو ڈکشنری ہندوستان میں جو 1917 میں پہلی مرتبہ لکھی گئی اس کے بغیر کوئی ان کا ٹرانسلیشن کر کے تو دکھا دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, all praises be to Allah, all praises be to Allah رب العالمین, the cherisher and sustainer of the world, الرحمن الرحیم, most gracious, most merciful, مالک یوم الدین, the master of the day of judgment. ایاک نعبد و ایاک نستعین, thee do we worship and thine aid we seek, show us the straight away, the way of those on whom thou hast bestowed thy grace. Oh my passenger, oh my prophet, oh my nearest passenger, oh my nearest passenger, I send you as a mercy for all kind. It's a translation of Allama Daryabadi rahmatullahi alayh. میلا جبہ 15 سوراخ اتنا لگائیں تو آپ بیٹھ نہیں پاتے. کس محبت میں عربوں کا یہ لباس ہے. آج ہندوستان کا مسلمان عرب سے کما کے لاتا ہے ریال اور انہی عربوں کو گالیاں بکتا ہے, انہی شیخوں کو برا کہتا ہے, ان شیخوں کی شراب نوشی کے قصے گاتا ہے, گنگناتا ہے. شرم نہ آئی؟ اے ہندوستان کے احسان فراموش مسلمان, جس ملک میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ ہے اس ملک کے باشندوں کی تم غیبت کر رہے ہو. ہندوستان میں جہاں یہودیوں کے 369 جاسوس قدم قدم پر چل رہے ہیں, یہودی کو اگر یہ خبر مل گئی جو تو بتا رہا ہے کہ عرب کا شیخ ایسا ہوتا ہے, توبہ توبہ معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ ہندوستان کے مسلمان کی ناشکری. عرب کا ریال جس پر مدینہ منورہ بنا ہے اس کے ذریعے سے ہیرو ہونڈا خریدتا ہے. عرب کا ریال ہندوستان لاتا ہے, ابا کے 50 سال کے قرض کو اسی ریال سے ادا کرتا ہے اور اسی ملک کے باشندوں کی غیبت اور برائی کرتا ہے. عرب کے ریال سے اپنی کنواری بہن کی شادی کرتا ہے, خوب اچھے کھانے پکواتا ہے عرب کے ریال سے. عمرے سے گئے 4 سال میں لوٹے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ لے آئے. ہندوستان میں 25 روپے پہ نفری پہ کام کر رہے تھے, گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے تھے. عرب گئے 1.25 لاکھ روپے کمایا ہے, الگ سے ساتھ میں ٹی وی, برکت کے طور پر فریج, یہ سب برکتیں ہیں بھائی. دور موجودہ میں برکت ایسی ملے گی, ٹی وی کی برکت, فریج کی برکت, ہونڈا, ہیرو ہونڈا, پیشن, یہ سب. اور اگر زیادہ برکت ہو گئی وہاں پر نماز روزہ خوب چھوڑا جاتا ہے. عرب میں 6.5 سال میرا قیام رہا, کسی کو ہوش نہیں فجر کی نماز کا. 3:30 بجے تک کے تو پکچریں دیکھی جاتی ہیں, اس لیے پکڑے بھی خوب جاتے ہیں. کیوں نہ پکڑے جائیں, تم کماؤ مملکت عربیہ کی پاکیزہ سرزمین سے, مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی برکتوں سے. اللہ تعالیٰ تم کو مال و زر بخشے تاکہ ہندوستان میں آ کر کے تم اپنے ابا کا قرض ادا کر سکو, اپنی کنواری بہن کی شادی کرا سکو, اپنا کچا مکان پکا بنا سکو. تم سائیکل پر چلتے تھے, اس سے پہلے آنے کے بعد تم ہونڈا باقاعدہ طور پہ خرید لو, یا اس کے علاوہ تم زین کار خرید لو, یا اس کے ساتھ ساتھ تم کوئی کانٹیسا خرید لو, یا اس کے علاوہ تم کوئی وہاں پر اسکارپیو یا
अरबों कोई गाड़ी खरीद लो अरब की बरकत से, और बाद में उस मुल्क के बाशिंदों का किरदार हिंदुस्तान में पेश कर रहे हो। तुम बहुत बड़े पाकीज़ा हो, हिंदुस्तान में आ करके अरब के रियाल से तुम अलल्ले तलल्ले तुम उड़ाओ, दूसरे गरीब लोगों को तुम जलाओ, अरब का रियाल लाओ और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर, हाथ में खूब घड़ी वड़ी पहन करके और चश्मा लगा करके और गाड़ी पर तुम घूमो और खूब जोर जोर से टेप रिकॉर्डर बजाओ। पड़ोसी वो आज उसकी वही हालत है जो कल तुम्हारी हालत थी, उस पड़ोसी को तुम जलाओ। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे शख्स को कभी नहीं छोड़ेगा, उसके रियाल में कोई बरकत नहीं होगी, हिंदुस्तान की करेंसी में अल्लाह ताला बेबरकती पैदा कर देगा और अरब का रास्ता बंद कर देगा। और अल्लाह ने बंद कर दिया। 1985 से गीबतें चल रही हैं। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह गरीक़े रहमत करे, हाजियों के हज के इंतजामात, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके उसने हाजियों के हज के इंतजामात कितने आला पैमाने पे कर दिए। है अमेरिका की कांग्रेस में इतना दम, इतना बूता वॉशिंगटन में कि 35 लाख आदमी पहुंच जाए न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में, तो 35 लाख आदमियों का पेशाब उनके कपड़ों में ना निकले, बनाए टॉयलेट 35 लाख आदमियों के लिए। ये ममलकत अरबिया पर अल्लाह का खुसूसी करम है। 35 लाख हाजी वहां हज करने जाता है। आपने कभी नहीं सुना कि फला हाजी का इस्तंजा, फला हाजी का पेशाब उनके एहराम में निकल गया क्योंकि पेशाब खाने का इंतजाम नहीं था, फला हाजी को इस्तंजा पाक करने के लिए पानी नहीं मिला क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं था। कभी आपने ऐसी खबर सुनी? नहीं सुनी, नहीं सुनेंगे आप। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, दुनिया की सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत हज बैतुल्लाह, हज बैतुल्लाह, कोई माइकल आज दुनिया का इतने बड़े पैमाने पे इंतजाम करके दिखाए? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। मैं अर्ज कर रहा था, और आने के बाद जब हाजी लौट के आता है, कोई नहीं दिखा सकता कि किसी ने पेशाब पखाना टॉयलेट के अलावा किसी आम मकाम पर कर दिया। हिंदुस्तान तो मेले और ठेलों का मुल्क है। कोई मेला 10 साल के बाद होता है, कोई 15 साल के बाद मेला होता है। देखिए मेले के बाद हशर क्या होता है, सोच लीजिए आप। नगर निगम वाले गालियां बकते हैं बाद में, चाहे आने वाला कितना बड़ा साधु हो किसी मेले में। अरब के अंदर देख लीजिए आप, वो शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उम्रे वालों को अपने सीने पे बैठाया, जिन्होंने वीजा लेकर जाने वालों को पूरे पूरे मौके दिए कमाने के, उन्हीं शाह फहद बिन अब्दुल अजीज सुल्तान अरब, खादिमुल मक्कतुल मुकर्रमा, खादिमुल मदीनतुल मुनव्वरा, खादिमुल हरमैन शरीफैन। अल्लाह अकबर। अरे किसी मस्जिद के मुतवल्ली को कोई गाली नहीं बक सकता, किसी मस्जिद के इमाम का कोई ऐब मालूम हो जाए तो अच्छा समझदार आदमी कभी भी उस ऐब को उछालेगा नहीं कि मेरा इमाम है, इसकी बेइज्जती होगी। अरब के शाह, अरब के बादशाह खाना काबा पहुंच जाएं तो शरई एतबार से उन्हीं का हक है नमाज पढ़ाने का। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज, उनके ऊपर तोबा तोबा कैसे कैसे इल्जामात हिंदुस्तान आकर, अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया। फिर रहे हिंदुस्तान में उम्रे वाले, वो देखिए लग गया कानून, 40 साल से कम उम्र का आदमी उम्रा करने नहीं जा सकता। ये बलाएं हैं अल्लाह की तरफ से, ये हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। हमने तो वहां पर कमाई का शहर समझा मक्का मुअज़्ज़मा। जब तक अरब नहीं जाता है आदमी क्या कहता है, अदब से नाम लेता है, मक्का शरीफ जा रहा हूँ, मक्का मुअज़्ज़मा जा रहा हूँ। जब तक हिंदुस्तान रहेगा मक्का शरीफ का अदब एहतराम रहेगा उसके दिल में। मक्का मुअज़्ज़मा जा रहा हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा हूँ, मदीना शरीफ जा रहा हूँ। जहाँ पहुँच गया वहाँ से आया तो डायरेक्ट कहता है मक्के की मार्केट इन दिनों अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हारे बाप की मार्केट है वो। मक्का लखनऊ का अमीनाबाद नजीराबाद है, मक्का बंबई का मदनपुरा समझ लिया तुमने, मक्का मुअज़्ज़मा को तुमने दिल्ली का चांदनी चौक समझ लिया, जो डायरेक्ट तुमने मक्का कह दिया। अभी तक तुम मक्कातुल मुकर्रमा कहते थे, तुम्हारे बाप दादा अदब एहतराम से नाम लेते थे, मक्का मुअज़्ज़मा, मक्का मुकर्रमा, मक्का शरीफ, और तुम वहां से कमा के लाए तो ये सीख क्या है हो मक्का मुअज़्ज़मा को मक्का। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर मुक़द्दस को मदीना मुनव्वरा कहते हैं ना, हम लोग मदीना शरीफ कहते हैं ना। आपका बेटा जब वहां जाता है कमाने तो तरक्की करके ये आता है, ये तरक्की लाता है, वहां से मदीना मुनव्वरा को मदीना मदीना कहना शुरू कर देता है। ये देखा आपने, अल्लाह ताला ने रास्ता बंद कर दिया। अभी परसों हमने दिल्ली के एक टीवी चैनल को ये बयान दिया
کہ یہ حکومت پاکستان، حکومت مصر اور حکومت انڈونیشیا کا قانون نادرست ہے، ہم نے شرعی اعتبار سے یہ بیان دیا کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے تمام کرو۔ حج اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایام حج میں اس کا وہ ایک حج کا حصہ ہے، عام دنوں میں اللہ کی عظیم الشان عبادت ہے عمرہ۔ عمرے کے لیے یہ قید نہ کلام اللہ میں، نہ حدیث رسول اللہ میں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 83,000 مسائل میں، نہ کسی اور امام کے مسلک میں ہے کہ 40 سال سے کم عمر آدمی کا حج عمرہ روک دیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ قید ناجائز ہے، یہ قید کلام اللہ کی آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روک دے۔ عمرہ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جا رہا ہے اور حکومت عرب، انڈونیشیا، مصر اس پر یہ قانون نافذ کر دے کہ نہیں جب تک 40 سال کے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ غیر شرعی قانون ہے، غیر اسلامی آیات قرآنیہ سے بغاوت ہے۔ عمرے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، ایک بالغ ہونا، دوسرے صاحب مال ہونا۔ بالغ ہونا، صاحب مال ہونا، تیسرے باہوش و حواس ہونا۔ مجنون کا حج اور عمرہ نہیں۔ مجنون پر جس کا دماغ درست نہ ہو، حواس باختہ پر، بدحواس پر، جس کو آپ عام زبان میں پاگل بولتے ہیں، مجنون پر، بدحواس پر، مخبوط الحواس پر کوئی کسی قسم کی عبادت شرعی طور پر نافذ نہیں ہوتی، نہ اس پر نماز فرض ہوتی ہے، نہ روزہ فرض ہوتا ہے، نہ حج اور عمرہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بیان ہم نے ابھی پرسوں دیا ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر، صرف اسی لیے کہ ایک غیر شرعی بات تھی۔ دیکھیے سارے علماء کرام نے یہ بات کہی، مولانا فضال احمد صاحب قاسمی، علامہ انظر شاہ کشمیری دامت برکاتہم، ان کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ 24 گھنٹے مستقل اس بیان کو دکھایا گیا کہ یہ غیر شرعی پابندی ہے۔ علماء کرام بولے غلط بات پاس ہوئی مصر سے، انڈونیشیا سے، علماء کرام فوراً بولے نا، غلط بات علماء کرام برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا پوری طرح ایجوکیشن کی دنیا میں آئیے، نماز کے مسائل سیکھیے، نماز کی ایک ایک سنت، 51 سنتیں، وضو کی 18 سنتیں معلوم کیجیے، مسواک کیجیے، پاک و صاف رہیے، سچ بولیے، والدہ کے مرتبے کو سمجھیے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، والد کے مرتبے کو سمجھیے، والد جنت کا دروازہ ہے، بیوی کے مقام کو سمجھیے، بیوی کو خادمہ سمجھ کر آپ کام نہیں لے سکتے، بیوی کو اپنی نوکرانی نہیں آپ کہہ سکتے، ناجائز ہے، بیوی کو نوکرانی نہیں کہہ سکتے آپ، ہر وقت رات بے رات آپ اس سے کام نہیں لے سکتے، اس کی نیند کا خیال رکھیے۔ اسلام تو ایسی تعلیم کا مرکز ہے کہ غلام آپ کے نوکر اتنا بڑا حق رکھتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے غلاموں سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا کرو۔ غلام کون؟ گھر کے آج جو خادم ہوتے ہیں، خادم ذرا دیکھیے کیسے خادموں کو ہم لوگ نوکر سمجھ کے ڈانٹتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت آخری زبان سے جو جملے نکالے وہ یہی نکالے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے ہاتھ کے نیچے کے لوگ، نماز نماز اور تمہارے غلام، یعنی نماز کی پابندی رکھنا اور اپنے غلاموں کا حق ادا کرنا۔ امریکہ نے تو ابھی 1872 میں وہاں پر انہوں نے غلامی کا خاتمہ کیا۔ ہمارے ہاں غلام کو حق امام الانبیاء نے 1427 اور 10 کم کیجئے 17 سال 1417 سال پہلے امام الانبیاء نے اپنی وفات سے ٹھیک 5 دن پہلے غلاموں کو اتنا بڑا اونچا مرتبہ دے دیا کہ غلام خلیفہ بن جائے، غلام امام بن جائے، غلام مفتی بن جائے۔ آپ اپنے نوکر سے کہیے بھیا اس وقت تم نماز پڑھاؤ، نہیں پڑھا، آپ نہیں بنا سکتے۔ اپنے نوکر کو کہیں امام بنائیں گے؟ آپ نہیں بنائیں گے۔ دل کے اندر اپنے بڑے ہونے کا احساس امام الانبیاء نے وہ مقام دے دیا۔ قربان جائیے، اے اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لمحہ لمحہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر اللہ پاک کے نام سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر مجھے اجازت دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود ہے، جب کبھی وقت نہ ہو، آپ جلدی میں ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کیجئے۔ اللہ پاک کے 99 نام غالباً ہم نے وہاں پر پڑھے تھے دھرئی پناہ نگر میں، اور پرشدے پور میں شاید پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوتا ہے۔ اکابر کی طرف سے یہ حکم بھی ہے ہم کو کہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے آپ 99 نام پڑھتے ہیں وہ ضرور پڑھ دیا کیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا ہے۔ فضائل اعمال کی کتاب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی جواب پیش کر رہا ہوں. چھوٹے سوال بھیجیے اور املا صاف لکھیے. فضائل اعمال کی کتاب پر یہاں کا ایک طبقہ بہت نکتہ چینی کرتا ہے, اس کے متعلق کچھ روشنی ڈال دیں. مساجد میں جماعتوں کے قیام پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لہذا اس پر شرعی مسئلہ بتا دیں. بہت اچھا, جزاک اللہ خیر. اچھا سوال ہے. فضائل اعمال پر نکتہ چینی جو حضرات کرتے ہیں, دراصل وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی, کوئی سہو, کوئی بھول, کوئی چوک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہوتا ہے اور لانے والے جبریل امین, اور جس کے قلب پر نازل ہوتا ہے وہ پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فضائل اعمال وقت کے جید عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1928 میں پہلی مرتبہ فضائل قرآن لکھ کر کے فضائل اعمال کی شروعات کی تھی. اس کے اندر جو روایات ضعیف ہیں تو ضعیف روایات حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود. ترمذی شریف کے سامنے فضائل اعمال کا کوئی مقام, فضائل اعمال کا کیا مقام ترمذی شریف کے سامنے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال پہلے حدیث کی, خالص حدیث کی وہ کتاب ہے. اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی کمزور حدیثیں, ضعیف حدیثیں. مسند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جن کے طریقے پر آج دنیا کے 5 کروڑ حنفی, 5 کروڑ حنبلی مسلمان باقاعدہ طور پہ نماز ادا کر رہے ہیں. باقاعدہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی روشنی میں وہ حنبلی لوگ نماز پڑھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اس میں کمزور حدیثیں, ضعیف حدیثیں. فضائل اعمال کی ترغیب دینے کے لیے شیخ الحدیث نے کبھی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر, تو کبھی میوات میں بیٹھ کر, کبھی دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر, تو کبھی نظام الدین دہلی میں بیٹھ کر درج فرمائی ہے عام لوگوں کو عمل کی ترغیب دلانے کے لیے. اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں, مرفوع حدیثیں بھی ہیں, موقوف حدیثیں بھی ہیں, مرسل حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں. لیکن جو صاحب صرف یہ دیکھ کر کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں اس لیے نکتہ اٹھا رہے ہیں, نکتہ چینی کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ترمذی شریف کو جلا دیں. اللہ اکبر کہیے. مسند امام احمد کو پھونک دیں, اس کے اندر پوری مکمل طور پہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں. تیسری بات یہ, حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کوئی ضعیف حدیث اس میں لکھنے کے بعد اس کو کیا چھپایا, ضعیف حدیث نقل کر دی, اس کے آگے بھی تو لکھ دیا کہ ہاں یہ حدیث ضعیف ہے, ھذا حدیث غریب, یہ بھی لکھ دیا کہ ضعیف ہے, غریب ہے, منکر ہے. پورا اس حدیث کی پوزیشن تو بتا دی کہ یہ حدیث راویوں کے بیان کے اعتبار سے کمزور ہے, یہ ضعیف ہے, اس روایت کے راوی ثقہ نہیں ہیں, اس روایت کے راوی عادل اور ضابط نہیں ہیں, یہ روایت امام بخاری کی بخاری شریف کے معیار کی نہیں ہے, یہ روایت امام مسلم کی مسلم شریف کے پائے کی نہیں ہے. لیکن یہ روایت تو ہے, کیا ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہوتی؟ دنیا کے تمام محدثین کو کھلی دعوت تحقیق ہے کہ کوئی ضعیف حدیث کو حدیث کا ہونا پوری طرح سے انکار کر دے کہ ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی محدث یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ ضعیف حدیث جو ہے حدیث نہیں ہوتی. ضعیف حدیث ہو چاہے کمزور ہو, ہے تو وہ راویوں کے ذریعے سے آیا ہوا بیان, ہے تو حدیث اس کی پوزیشن ضعیف کی ہے وہ ضعیف باقاعدہ طور پر, اور ہے وہ حدیث. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی روایت باقاعدہ طور پہ ظاہر کر دی, اس روایت کی پوزیشن بتا دی, اماموں کا حوالہ دیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی ضعیف حدیث نقل کی تو باقاعدہ طور پہ بتا دیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر الزام نہیں آئے گا. الزام تب آتا جب حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی کمزور روایت, کوئی ضعیف حدیث فضائل اعمال میں لکھ دیتے اور آگے اس کے آگے کی پوزیشن غائب کر دیتے, اور آدمی سمجھتا کہ یہ حدیث بخاری شریف کے معیار کی ہے اور مسلم شریف کے معیار کی ہے. مگر حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, انہوں نے ایک ایک روایت کی پوزیشن کو ظاہر کر دیا. بھائی دیکھو یہ صحیح حدیث ہے, نیچے دیکھیے اس کا ترجمہ علماء کرام جانتے ہیں, اس کا ترجمہ باقاعدہ فضائل اعمال میں ترجمہ نہیں ملے گا, فضائل اعمال میں اصل متن ملے گا. عربی کے اندر
अंदर पूरा जुमला मिलेगा। बेहक़ी शरीफ, इब्न हिब्बान, इब्न खुज़ैमा, मदारिक और हाकिम, ये तमाम के तमाम आप पढ़ते हैं, उसके अंदर हवाले पढ़ते हैं। आम आवाम के लिए ये हवाले नहीं हैं, उलमाए कराम के लिए हवाले हैं। लिहाजा हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दयानत के साथ, बड़ी सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ, जैसे हमारे मुहद्दिसीन का तरीक़ा था, दौर मुतक़द्दिमीन के उलमाए कराम का जो तरीक़ा था, अकाबिर इस्लाम का जो तरीक़ा था कि रवायत लिखो, अगर ज़ईफ़ रवायत लिखना है तो आगे फ़ैसला भी दे दो कि ये रवायत ज़ईफ़ है। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा फ़ैसले दिए हैं कि ये रवायत सही है और ये रवायत ज़ईफ़ है। हज़रत मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, गाज़ी मियाँ के नाम से बकरा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाना कैसा है? आप इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से, ईमानी क़ुव्वत से और जो अल्लाह ने क़ल्ब रखा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ कहीं मुफ्ती मौजूद ना हो और तुम्हारे अंदर ईमान की रोशनी हो तो तुम अपने ज़मीर, अपने क़ल्ब से फ़तवा ले लिया करो, अपने क़ल्ब से फ़तवा ले लिया करो। ये आप अपने दिल से सोचिए कि कुरान मजीद में साफ तौर पे है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, जो भी गैरुल्लाह के नाम से जो चीज़ ज़बह की जाएगी वो कतई हराम हो जाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, ईसाले सवाब कर सकते हैं, जिस अमल पर आपको सवाब मिल रहा है। 2 रकत नमाज हमने नफिल पढ़ ली, हम सवाब के हकदार हुए। हम चाहें हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के बख्श दें, अल्लाह ताला इन 2 रकत नमाज नफिल का सवाब हज़रत शेख अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा दे। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना असअद साहब रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी मोहम्मद तैयब साहब, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा, किसी बुजुर्ग का नाम ले लीजिए, अपने वालिदैन मरहूम को पढ़ के बख्श दीजिए। जिस अमल पर आपको सवाब मिल रहा है वो अमल आप मुंतकिल कर सकते हैं और अल्लाह इतना रहीम है, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, मरहूम को भी उतना ही सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप जान कुर्बान करेंगे तो जान सहाबाए कराम ने अपनी दी है, जानवर बकरा बकरी ऊंट दूर की बात, सहाबाए कराम ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं तो अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के नाम पर। जब सहाबा ने अपने को कटवाया अल्लाह के नाम पर तो जानवर भी सिर्फ अल्लाह के नाम पर जब ज़बह किया जाएगा तब हलाल होगा खाने के लायक। दूसरा सवाल दीजिए। 786 को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का अदद समझा जाता है और लिखा जाता है, क्या ये सही है? दूसरा सवाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ब्र मुबारक कहाँ है? अच्छा सवाल है। रजब के कूंडे की इब्तिदा, रजब के कूंडे की इब्तिदा कहाँ से हुई? रजब के कूंडे कहाँ से चले? क्या ताज़ियादारी का आगाज़ कब से हुआ? चादर पोशी का शरई हुक्म, वेदों का ज़माना क्या है? और मदह सहाबा, नफस मदह सहाबा और जुलूस मदह सहाबा का शरई क्या जवाज़ है? ये सवाल है माशाअल्लाह। एक सवाल और भी आया है कि ईदैन की नमाज में पहुँचने पर इमाम क़िरात शुरू कर दे, इमाम क़िरात शुरू कर चुका था, 3 तकबीरें कैसे पूरी करे? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है, मालूमाती सवाल है, जवाब समाअत फरमाइए। सबसे पहले आइए इस तरफ आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ब्र पूछी गई है, हमारे जिस भाई ने सवाल किया है बहुत अच्छा मालूमाती सवाल है, सभी लोग वाकिफ़ हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत सन 40 हिजरी में हुई थी, 40 हिजरी में, अरबी सन 40 हिजरी, अंग्रेजी सन 660 ईस्वी। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 30 साल के बाद रमज़ान मुबारक का महीना, 70वां रोज़ा, तदफीन 21वें रोज़े को। अब्दुर्रहमान कातिल का नाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आपके बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कूफे में हुई थी, नमाज जनाजा जामिया कूफा में हुई और वहीं पर आपकी कब्र पाक है। कहाँ? इराक़ में जामिया कूफा में, इराक़ के जामिया कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार मुबारक है। ये लीजिए। ईदैन की नमाज में देखिए, ईद की जो ज़ायद 6 तकबीरें हैं वो वाजिब हैं, जो अगर छूट जाएगी तो ईद की नमाज नहीं होगी। जैसे वित्र वाजिब है, वित्र की क़ज़ा लाजिम है, जैसे फ़र्ज़ छूटेंगे आपके तो क़ज़ा आप पर वाजिब, और वित्र अगर छूट जाएगी तो आप पर क़ज़ा वाजिब है। भाई ने पूछा है
عید کی نماز میں جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ واجب ہیں، اور اگر وہ تکبیریں چھوٹ جائیں تو ہم ان تکبیروں کو کیسے پڑھیں؟ یعنی وہ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے جبکہ امام صاحب تینوں تکبیریں کہہ چکے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تین زائد تکبیریں ہو گئی، چوتھی تکبیر میں امام نے ہاتھ باندھے تھے اللہ اکبر، چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیا، شروع کی تین تکبیریں واجب تھی، وہ صاحب غسل کرنے میں تاخیر کر گئے، اٹھنے میں دیر کر گئے، واٹ میٹر پلیز ٹیل می، جسٹ سائلنٹ، السکوت افضل، خاموشی بہتر ہے، السکوت افضل من عبادت 60 سنہ، خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شرعی مسائل میں بالکل گونگے بن کے خاموشی کے ساتھ سوئی گرے، پن ڈراپ سائلنس، بالکل سوئی گرے تو آواز نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسائل بیان فرماتے، احکام، اسلام کے قانون، اسلامک لاز، رولز، ریگولیشنز جب بیان کرتے، صحابہ کرام بالکل چپے، سر پہ پرندے بیٹھ جاتے صحابہ کرام کے، سر پہ کوئی اگر گلاس رکھ دے تو پانی نہیں چھلکتا تھا صحابہ کرام کے، اس طرح بالکل کہ مسائل، احکام، قانون آ رہے ہیں، کیا معلوم ہم کسی قانون کو غلط طور پہ ابھی تک انجام دیتے آ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جیسے ایک غلط طور پہ لوگ نماز جنازہ میں امام نے کہا اللہ اکبر دوسری تکبیر کے لیے، اور لوگوں نے اپنی پیشانی کو، اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اللہ اکبر، جب بھی امام نے کہا تیسری مرتبہ فرمایا امام نے نماز جنازے میں اللہ اکبر، امام نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، لیکن پیچھے جو لوگ نمازی ہیں اللہ آسمان میں دیکھ کر کے وہ تکبیر کہتے ہیں، غیر شرعی، غیر اسلامی۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تھا 1944 میں، ہندوستان کی آزادی سے 3 سال پہلے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ایک ساتھ ہوا تھا، ایک ہی سن میں 1944 میں۔ انہوں نے اس وقت یہ مسئلہ لکھا تھا کہ اے لوگوں باز آ جاؤ اس بدعت سے، اس غلط رسم سے، نماز جنازہ میں تم اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ آسمان کی طرف مت کیا کرو تکبیر کے وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، غیر دینی ہے، سنت رسول، سنت صحابہ کے خلاف ہے، یہ تم اس سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ نماز کی حالت میں، فرض نماز ہو یا سنت کی نماز ہو، اگر آپ نے آسمان میں دیکھ لیا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چھن جائے۔ یہ حق صرف پیغمبر کو ہوتا ہے عین نماز کی حالت میں اللہ کے قانون کا انتظار کرنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کو دیکھنے کے لیے کہ جبریل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، پیغمبر دیکھ سکتا ہے خالی۔ دوسرے سپارے کے پہلے صفحے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے مذکور فرما دیا ہے۔ بہرحال جس طرح یہ غلط رسم ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی لوگ غلط کر جاتے ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے جب مسائل کی بات ہوتی تھی۔ میں عرض کر دوں نماز عید کی اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں، آپ کو عید والے دن تو کم سے کم آپ پنکچویلٹی دکھایا کیجئے، اپنی پنکچویلٹی، اپنی استقامت، اپنی مستقل مزاجی، وقت کی پابندی۔ عید والے دن بھی دیر سے پہنچیں گے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس دن بھی دیر سے پہنچیں، ناممکن ہے یہ، ویسے اہل ایمان سے تو امید نہیں کی جا سکتی۔ 30 روزے رکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ دربار لٹا رہا ہے، آؤ 30 روزوں کا صلہ مانگو، آؤ تم نے 30 دن سحری میں اٹھ کر کے مجھ کو راضی کیا تھا، تم لوگوں نے نیند مار کر کے اٹھ کر کے سحری تم نے کھائی تھی، اور میری جن بندیوں نے اٹھ کر کے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے سحری کا انتظام کیا تھا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج میں بدلہ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندیوں نے سحری کا انتظام کیا تھا ان تمام بندیوں کو میں نے بخش دیا، اور جن لوگوں نے وقت پر آ کر عید کی نماز پڑھ لی ہے ہم نے ان کو بھی بخش دیا۔ اب اگر دیر سے پہنچیں گے تو دربار لٹ چکا ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کہیں پر بھی دے دے گا، لیکن آپ کو تو سنت رسول کا لحاظ رکھنا ہے، وقت پہ پہنچیے۔ بائی دا وے کسی وجہ سے پانی وغیرہ نہیں آیا عید والے دن، تاخیر ہو گئی غسل میں اور آپ مسجد دیر سے پہنچے عیدگاہ، اول تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ عیدگاہ جایا کیجیے۔ دیکھیے یہ سالانہ سنت ہے، سال میں 1 مرتبہ ہمیں اور آپ کو موقع ملتا ہے، ہم پوری اجتماعی شان کے ساتھ شان مسلمانہ، شان مومنانہ کا باقاعدہ طور پر مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اور آپ جائیں، عیدگاہ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دوگانا ادا کریں، پیشانی کو ٹوکیں اور اللہ سے کہیں ہم آپ سے بھیک چاہتے ہیں 30 روزوں کی، 30 تراویح کی، 29 روزوں کی، 29 تراویح کی ہم اٹھے ہیں اللہ سحری میں، ہم نے افطار کیا ہے وقت پر، اے اللہ ہم نے تراویح کی 20 رکعات ادا کی ہیں امام صاحب کے پیچھے، ہم نے قرآن شریف سنا ہے پابندی سے، اے اللہ ان تمام کی تمام عبادات کو آج عید کے دن تو قبول فرما اور ان تمام عبادتوں کا ہم کو صلہ ثمرہ بدلہ نصیب فرما۔ اس دن اللہ تعالیٰ
اپنے دریائے رحمت جب اللہ تعالیٰ کا جوش میں آتا ہے خوب خوب لٹاتا ہے بندوں پر. اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کے فیصلے کرتا ہے, بندیوں کے نکاحوں کے فیصلے کر دیتا ہے, ولیمے کے فیصلے کر دیتا ہے, غربتوں کو دور کرنے کے فیصلے کر دیتا ہے, غریبی کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ عید والے دن فیصلے کر دیتا ہے. یہ آپ اس لیے تاخیر نہ کیا کیجیے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ مسجد میں پہنچے ایسے وقت میں کہ امام صاحب 3 تکبیریں کہہ چکے تھے, جس میں آپ کا شریک ہونا بہت ضروری تھا, بہت ضروری تھا. ذرا راستہ دے دیجیے تاکہ ان کو زیادہ ہارن بجانے کی ضرورت نہ پیش آئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو آپ جب پہنچے امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اور امام صاحب قرأت کرنے لگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور آپ اب پہنچے تو آپ جیسے ہی مسجد میں آئے اور آپ جماعت میں شریک ہوئے, نیت باندھی. اگر آپ کو زبانی نیت نہیں بھی آتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دل میں آپ کے نیت ہے ہی ہے کہ عید کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز واجب ہے, یہ دل میں تو خیال ہے ہی ہے. آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے, یہ بھی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر نیت باندھیے اور امام صاحب جب قرأت کر کے سانس لیں, معاملہ سمجھیے. امام صاحب عید والے دن کیونکہ آپ کی 3 تکبیریں چھوٹ گئیں, بہت بھاری مسئلہ ہو گیا, 3 تکبیریں واجب ہیں. اگر کہیں آپ بھول گئے 3 تکبیروں کا پڑھنا تو آپ کی عید کی نماز ہوئی نہیں اور اس کی قضا بھی نہیں ہے, کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے. عرض کر رہا ہوں آپ سے, امام صاحب جب قرأت کر رہے ہوں اور ایسے وقت آپ عید کی نماز میں شامل ہوئے ہوں تو یہ دیکھیے امام صاحب سانس کہاں لیتے ہیں. اب امام صاحب نے سانس لی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جیسی سانس لی آپ فوراً کہہ دیجئے اللہ اکبر, نیت باندھے باندھے. اب آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے, کانوں تک کے ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور یہ تکبیر کہنا واجب ہے, اس کے بغیر آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی. تو جیسے ہی امام صاحب نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, امام صاحب نے جیسی سانس لی ویسی پڑھ لیجئے اللہ اکبر. امام صاحب نے پھر آگے پڑھا وما ادراک ما لیلۃ القدر, سانس لیں گے امام صاحب فوراً آپ کی تکبیر ادھر ہو جائے اللہ اکبر. امام صاحب 3 آیتوں میں جب سانس لیں, جب سانس لے کے رکیں فوراً آپ تکبیر کہہ لیجئے. اور مان لیجئے امام صاحب نے ایک ہی سانس میں پوری قرأت کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر. ایک ہی سانس میں اگر پوری سورت پڑھ دی, اب کیا کریں, تو اب آپ رکوع میں جائیے تو رکوع کے اندر سبحان رب العظیم نہ پڑھیے, رکوع کی تسبیح چھوڑ دیجئے چونکہ وہ سنت ہے اور آپ کو ادا کرنا ہے واجب. واجب کی موجودگی میں پہلے واجب ادا ہوگا, تو رکوع کے اندر سبحان رب العظیم بھول جائیے, چھوڑ دیجئے, اور رکوع میں سبحان رب العظیم کی جگہ پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, جیسے آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ مسئلہ بحر الرائق میں لکھا ہوا ہے. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 972 ہجری میں ہوا, بحر الرائق فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب, یہی مسئلہ فتاوی شامی در مختار میں لکھا ہوا ہے. صاحب در مختار کا انتقال 1088 ہجری میں ہوا, مشہور و معروف فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتابیں ہیں. اور دیگر مسالک میں بھی یہی جوابات ہیں کہ آپ اگر تکبیر چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, تو رکوع میں آپ کو سبحان رب العظیم نہیں پڑھنا ہے, اس کی جگہ تکبیر پوری کرنی ہے. بہرحال یہ آپ کا سوال ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ اس پر ہم عمل کریں. دوسرا سوال یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے رجب کے کنڈے اس کی شروعات کب ہوئی. رجب کے کنڈے کی شروعات بنو بوئی خلیفہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد, دور بنو امیہ ختم ہو گیا. بنو بوئی یہ لوگ تھے, عراقی لوگ تھے, اور یہ حضرات اہل تشیع تھے. اسی میں سے ایک شخص تھا معز الدولہ ایک ظالم بادشاہ تھا. اسی نے سب سے پہلی مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 300 سال کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد 351 ہجری میں تعزیہ داری کی شروعات کی تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 290 سال کے بعد, ٹوٹل 290 سال کے بعد, 10 کم 300 سال کے بعد, جبکہ صحابہ کرام کا زمانہ گزر چکا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی بی بی سکینہ کا انتقال ہو چکا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین ان کا بھی انتقال ہو چکا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ بی بی زینب کا انتقال ہو چکا. اس میں سے کسی نے تعزیہ داری نہیں کی تھی. حضرت بی بی زینب نے اپنے بھائی حسین کے نام سے کوئی تعزیہ نہیں رکھا تھا. بی بی سکینہ نے اپنے والد محترم حضرت حسین کے نام سے کوئی علمداری, کوئی تعزیہ داری نہیں کی تھی. جناب حضرت زین العابدین نے اپنے والد محترم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پر 10 محرم کو کوئی تعزیہ داری نہیں کی تھی. لہذا یہ سمجھ لیے انتہائی بدعت ہے.
انتہائی بدترین بدعت ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ تمام کے تمام علماء، تمام مکتبہ فکر کے علماء، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء ندوی، علماء فرنگی محلی، علماء مظاہری، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تعزیہ داری انتہائی بدترین بدعت ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ وہی ہیں. انہی کے زمانے میں رجب کے کنڈے شروع ہوئے. 22 رجب کو ایک دھوکہ آپ سے یہ کیا جاتا ہے، 22 رجب میں گھر میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، ٹکیا، میٹھی ٹکیا بنائی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے آج جو ہے فاتحہ ہوگی. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت باقر کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت باقر حضرت زین العابدین کے صاحبزادے، اور زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں حضرت جعفر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پر پوتے حضرت جعفر ہیں. ان کے نام سے 22 رجب کو فاتحہ ہوتی ہے. ایک سوال لے جائیے، اہل علم سے پوچھئے، علماء کرام سے پوچھئے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 22 رجب کو فاتحہ جو دی جا رہی ہے، تو 22 رجب کو یہ فاتحہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا تھا؟ یہ ان سے پوچھئے گا. بتا دیتا ہوں آپ کو میں، انتقال 22 رجب کو نہیں ہوا تھا، رجب کا مہینہ نہیں تھا. انتقال ہوا تھا رمضان شریف میں، پیدائش رمضان شریف کی، انتقال شوال کے مہینے میں. حضرت جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی، حضرت جعفر صادق کی شہادت یا انتقال رجب کے مہینے میں نہیں ہوا. اب پوچھے یہ کوڑی کون سی ہے؟ رجب میں حضرت جعفر صادق کی پیدائش نہیں ہوئی، رجب میں حضرت جعفر صادق کا انتقال نہیں ہوا. دو ہی موقع پہ فاتحہ خوانی ایصال ثواب ہوتا نا، پیدائش کے موقع پر اور یا پھر انتقال کے موقع پر. شرعی طریقہ ہے انتقال کے موقع پر ایصال ثواب درست ہوتا ہے. انتقال کے موقع پر ایصال ثواب شرعی اعتبار سے درست ہوتا ہے. ایصال ثواب کر دیجیے، قرآن شریف پڑھ کے بخش دیجیے، صدقہ کر دیجیے، غریبوں میں کھانا صدقہ کر دیجیے، آپ نفلیں پڑھ کے بخش دیجیے. حضرت جعفر صادق کے نام سے 22 رجب کا فاتحہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی تھی 22 رجب کو؟ پیدائش تو ہوئی رمضان شریف میں. اللہ اکبر کہیے، ایک راز پر سے پردہ اٹھا. اور کیا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کا انتقال ہوا تھا؟ نہیں، انتقال ہوا تھا عید کے مہینے میں. پیدائش ہوئی رمضان کے مہینے میں، انتقال ہوا عید کے مہینے میں. اب یہ کون سی کوڑی ہے؟ یہ انہی لوگوں سے پوچھے 22 رجب کو کیوں ٹکیا بنائی جا رہی ہے، کوڑی سے پوچھئے. بس اب اس کا جواب یہی ہے، سوچئے کس نے بنو بوئی پہلا شخص جس نے یہ بدعت جاری کی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ ذات پاک ہے. امیر معاویہ رسول پاک کے سالے، امت کے ماموں جان، ان کا انتقال ہوا تھا. آپ رسول پاک کے جرنیل صحابی امیر معاویہ فاتح قبرص تھے، فاتح یونان تھے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورے افریقہ کو فتح کرایا تھا، پورے افریقہ میں لشکر کشی کروائی تھی. اپنے زمانے میں صحابہ کرام کا لشکر مرتب کروایا. آذربائیجان فتح ہوا امیر معاویہ کے دور خلافت میں. اسی طریقے سے یہ رشا کے علاقے فتح ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں. اسی طرح سے عراق کے بعض حصے فتح ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت امیر معاویہ کو امت بھول جائے، اس کے لیے ایک سازش کے طور پر ایسے بزرگ عالم کا نام جوڑ دیا کہ جن کا نہ انتقال تھا 22 رجب کو اور نہ جن کی پیدائش تھی. انتقال ہوا تھا 22 رجب کو. یہ چیز بھلانے کے لیے آپ کو حضرت جعفر صادق کا فاتحہ دیا گیا. آپ لوگ اگر فاتحہ کیا کریں تو 22 رجب کو قرآن مجید پڑھ کر کے بخش دیا کریں. کس کے نام؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام. 22 رجب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ملک شام کی راجدھانی دمشق میں ہوا تھا. اور جناب حضرت ضحاک ابن قیس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قبرستان میں رسول پاک کے سالے اور اس امت کے ماموں جرنیل صحابی، یونانیوں کی اور رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے سیدنا امیر معاویہ، کاتب قرآن مجید کو اپنے قلم سے لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس دمشق میں موجود ہے. تو 22 رجب کو کس کے نام سے اب آپ فاتحہ کریں گے؟
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اچھا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ کیوں نہیں کی جائے گی 22 رجب کو؟ کیونکہ نہ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی نہ ان کا انتقال ہوا تھا. آپ اگر حضرت جعفر صادق کے نام سے فاتحہ کرنا چاہیں، قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھ کے بخشنا چاہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر بخشنا چاہیں تو عید کے مہینے میں بخشے گا، عید کی 8 تاریخ کو، عید کی 8 تاریخ کو. بہرحال ایک تاریخی سوال تھا، یہ رجب کے کنڈوں کا جواب ہو گیا، تازیہ داری کا بھی جواب ہو چکا ہے. چادر پوشی کا شرعی حکم، مزارات پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اس کا شرعی حکم پوچھا گیا. اچھا سوال ہے، معلوماتی ہے بہت زیادہ. ہندوستان میں آپ کو بزرگوں کے مزارات پر چادریں دکھائی جاتی ہیں، کپڑوں کی چادر، پھولوں کی چادر، بیلا کی چادر، جوہی پھول کی چادر، یہ تمام کی تمام چادریں چڑھائی جاتی ہیں. اور اس کا بعض مولوی صاحبان یہ جواب دیتے ہیں کہ صاحب چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں، چادریں اس لیے ہم لوگ چڑھاتے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا ہوا ہے، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس لیے چادریں چڑھاتے ہیں. یہ سوال بھی اسی طرح کا غیر شرعی اس کا یہ جواب ہے. یہ جواب بھی بالکل نادانی پر مبنی ہے. جن مولوی صاحب نے بھی یہ جواب دیا ہے وہ لگتا ہے فقہی احکام سے واقفیت نہیں رکھتے، نہ فقہی کتابوں کا مطالعہ ہے ان کے پاس، نہ خانہ کعبہ کے احکام اس کے مراتب سے واقف ہیں، نہ خانہ کعبہ کی تعمیری تاریخ سے واقفیت ہے. خانہ کعبہ پر غلاف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سے چل رہا تھا. اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے 40 سال 6 مہینے کے بعد 12 فروری سن 610 عیسوی کو غار حرا میں قرآن مقدس کی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت نازل فرما کر جب منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کو منصب رسالت عطا کیا گیا تو امام الانبیاء نے پہلے روز سے لے کر جس دن جبریل امین قرآن کی پہلی آیت لے کر آئے اور جس روز جبریل امین نے آخری آیت نازل کی، کون سا ٹائم تھا وہ؟ جون کا مہینہ سن 632 عیسوی، جون کا مہینہ 3 جون 632 عیسوی کو قرآن مجید کی غالباً آخری آیت شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو 12 فروری سن 610 عیسوی سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور 3 جون 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوتا رہا. یعنی 22 سال 5 مہینے 14 دن تک عرش معلی سے قرآن مقدس امام الانبیاء کے قلب پاک پر نازل ہوتا رہا. 22 سال 5 مہینے 14 دن تک مستقل خانہ کعبہ پر غلاف پڑا رہا. امام الانبیاء نے اتروایا نہیں اور امام الانبیاء نے اس غلاف کو پسند فرمایا تھا، اس لیے خانہ کعبہ پر غلاف پڑا ہے اور صبح قیامت تک پڑا رہے گا. رسول پاک نے خانہ کعبہ کا غلاف اتروایا نہیں اور نہ اس کو پوری طرح سے یہ کہا کہ کعبے کا غلاف اتار دو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس کے اوپر کوئی غلاف نہیں تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر خاموشی اختیار کی ہے لہذا اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اب ان صاحب سے کہیے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ خانہ کعبہ پر غلاف تھا اس لیے خانہ کعبہ پر غلاف پڑتا ہے اور خانہ کعبہ غلاف سے ڈھکا ہے اس لیے ہم قبر پر چادر چڑھاتے ہیں، ان سے کہیے جس طرح رسول پاک کے سامنے خانہ کعبہ پر غلاف پڑا تھا اور ہمیشہ پڑا رہا یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور کبھی خانہ کعبہ کا غلاف نہیں اتروایا، کیا رسول پاک نے اپنے کسی صحابی کی قبر پر چادر ڈلوائی تھی؟ جیسے رسول پاک نے خانہ کعبہ کا غلاف ڈلوایا، خانہ کعبہ کو غلاف سے ڈھکوایا، کیا رسول پاک نے اپنے کسی شہید ہو جانے والے صحابی امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے 259 صحابہ کرام کو قبر پاک میں اتارا ہے؟ کیا امام الانبیاء نے اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ پر غلاف پڑا ہے؟ یہ سوال کیجئے، یہ کیجئے آپ پر لازم ہے، کیونکہ جو شخص غیر شرعی دلیل دے کر قوم کو حقائق سے دور کرے، ریالٹیز سے دور کرے، سچائی سے دور کرے، صرف اس لیے کہ اپنی ایک بدعت زدہ رسم، صرف اس لیے اپنی ایک بناوٹی رسم چادر پوشی جائز ہو جائے، اس کے لیے وہ ایک ایسی مثال دے رہا ہے جو قطعی طور پر اللہ کے رسول کی شان میں غلط ہو جاتی ہے.
رسول پاک نے خانہ کعبہ پر غلاف خود چڑھوایا اور اپنی زندگی کے آخری دن تک اتروایا نہیں. اس کا مطلب خانہ کعبہ پر غلاف کا چڑھایا جانا رسول پاک کو پسند تھا. کیا رسول پاک نے اپنے 259 شہید صحابہ کرام جن کو آقا نے رو رو کر قبر میں اتارا، کیا رسول پاک نے ان صحابہ کرام کی قبروں پر چادریں ڈلوائی تھیں؟ ایسے ہی جیسے غلاف کعبہ ڈلوایا تھا. دیکھیں پانی مانگ جائیں گے، کیسے کہا انہوں بھائی دلیل پکڑا کیجئے. سامنے والے نے دلیل کیا دی؟ سامنے والے نے دلیل کیا دی؟ دلیل دی خانہ کعبہ غلاف. کہہ دیجئے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا تھا اور آقا نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا. نبوت کے عطا ہونے سے، عطائے نبوت سے، اعلان نبوت سے، قرآن شریف کے نازل ہونے سے 5 سال پہلے رسول پاک کی عمر 35ویں سال میں تھی اور خانہ کعبہ کو بنیاد سے بنایا گیا. دوبارہ پھر خانہ کعبہ پر غلاف ڈلوا دیا. اس کا مطلب غلاف کعبہ کا پڑھنا ضروری تھا، تبھی تو رسول پاک نے ڈلوایا اور نہ اتروایا کبھی. لیکن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی پر ایسی چادر ڈلوائی؟ اب سنیے شرعی جواب. احکام الاحکام مشہور قانون کی کتاب، توجہ، حنفی مسلک کی مشہور و معروف کتاب احکام الاحکام. اس کتاب سے علامہ محمد امین ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پر جو فقہی قانون لکھا ہے یہ پیش کر دیجیے. آپ بغلے جھانکنے لگے گا آدمی. تکرہ السطور عن القبور، قبروں پر چادریں ڈالنا مکروہ تحریمہ ہے. قبروں پر چادر ڈالنا مکروہ ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو دفنایا تو زینب کی قبر پر چادر نہیں ڈالی. رسول پاک نے اپنے بیٹے قاسم کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا تو چادر نہیں ڈالی. رسول پاک نے اپنی بیوی خدیجہ کو قبر اطہر میں جنت المعلا مکہ معظمہ کے قبرستان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بیوی خدیجہ کو قبر میں اتارا، کوئی چادر نہیں ڈالی. اپنے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، انتہائی چہیتے دوست، پیارے نبی کے سگے چچا، آقا روتے تھے اس طرح سے، صدمہ زندگی بھر بھول نہیں پائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اتنے قریبی دوست تھے، چچا بھتیجے بھی تھے اور قریبی دوست بھی تھے. عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا، چچا بھتیجے میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا. رسول پاک بھتیجے ہیں، 1.5 سال چھوٹے ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چچا ہیں، 1.5 سال بڑے ہیں. ایک روایت کے مطابق 2 سال بڑے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور 2 سال چھوٹے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت جنگ احد میں سن 3 ہجری میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس وقت ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ مرتعش لرز رہا تھا. پیارے نبی کی چشم نبوت پر اشک غم آ گئے تھے. جب پیغمبر روتا ہے تو سدرۃ المنتہا کے فرشتے تک روتے ہیں. جن امیر حمزہ کی میت کو دیکھ کر سدرۃ المنتہا کے بے شمار فرشتے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھے، کیونکہ رسول پاک زمین پر رو رہے تھے. ان امیر حمزہ کی قبر پاک پر کیا رسول پاک نے کوئی چادر چڑھائی؟ نہیں. سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال، ویدوں کا زمانہ تالیف، وید کب لکھے گئے؟ یاد رکھیے، وید کے متعلق میکڈونلڈ، مشہور سائنٹسٹ، مشہور مورخ، مشہور ماہر مذہبیات، میکڈونلڈ، دوسرا میکس مولر، تیسرا ایمرسن. اور ہندوستان کا اگر لیجئے آپ کوئی سوامی دیانند سرسوتی، سوامی دیانند سرسوتی کا زمانہ 1903 تک رہا. 1903 تک ستیارتھ پرکاش، جن کی انتہائی متنازع کتاب جس کا جواب حق پرکاش دیا تھا، مشہور اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کا جواب دیا تھا. اور اس وقت احناف، ہمارے جتنے بھی حنفی علماء کرام ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس جواب کو پسند فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں، ستیات پرکاش کے جو مصنف ہیں سوامی دیانند سرسوتی، انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ویدوں کو جو لکھا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ہمارے ہندو بھائی اگر یہاں بیٹھے ہوں بہت غور سے سن لیں اور پوچھیں سوامیوں سے، پروہتوں سے، پنڈتوں سے، رشیوں سے جا کے ضرور پوچھیں کفیل اشرف کی اس ریسرچ کو، اس تحقیق کو. بہرحال 414 رشیوں نے ویدوں کو لکھا تھا. 414
ऋषियों ने वेदों को लिखा था, और वेद आकाश बानी नहीं है, अपूर्षी नहीं है, उनको इंसानों ही ने लिखा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पंडित हरिप्रसाद, मशहूर माहिर हिंदुइज्म, मशहूर पंडित हरिप्रसाद, और इसके साथ साथ पंडित महानंद ने बाकायदा तौर पे, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, इसी तरीके से डॉक्टर सत्याव्रत ने, इन्होंने यही चीज़ बताई है, इनकी तहकीक है, इनकी रिसर्च है कि ये वेद लिखे गए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 800 साल कबल। लिहाजा पता ये चला कि ये ज़माना था जनाबे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद का ज़माना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये वेद लिखे गए थे, और इस्लाम उससे कदीम 6500 साल पहले इस्लाम आ चुका था। ज़मीन पर इस्लाम आया है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में। अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन में इजाफ़ा फरमाए। ये तमाम सवाल हो गए हैं, बस काफ़ी है, अब इंशाअल्लाह ताला बाद में। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पर लगे हुए इल्ज़ामात की हकीकत और अज़ाब क़ब्र मैयत को महसूस होता है या नहीं। शजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए, और अज़ाब क़ब्र मैयत को होता है, और दुआ का वक्त अब हो जाना चाहिए। जाने का आवाज़ कब क्या है ये? चलिए इंशाअल्लाह किसी और मौके पूछिएगा, ये आप खाली इतना ये जवाब समाअत फरमा लीजिए।